نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ایک ایسا مجرب عمل ہے، اگر ہم اس کو زندگی کا معمول بنا لیں گے تو ہم اپنے رب کے ساتھ ایک گہرے تعلق میں جڑ جائیں گے، ہمیں اپنے رب کی حقیقی محبت نصیب ہو جائے گی، اور پھر ہم جب کسی غم یا پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو ہم اپنے رب کو یاد کریں گے۔ تو یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ تو کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بھی کوئی مسلمان شخص اس میں اللہ سے دنیا اور آخرت کی کسی خیر کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عنایت فرمائے گا، اور یہ گھڑی ہر رات ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں خاص طور پر مومن مسلمان کو مخاطب ہو کر کہا گیا، یعنی جو بھی کوئی مسلمان شخص، یعنی اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جو بھی کوئی مسلمان شخص، یعنی کافر نہیں بلکہ یہ مومن کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ مومن شخص کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ہر روز ہر رات کو ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ وہ اگر دنیا میں غم زدہ ہو، پریشان ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو یا کسی آزمائش میں مبتلا ہو، تو اگر وہ اپنے رب سے مانگے آدھی رات کو اٹھ کر کسی بھی چیز کا اگر وہ سوال کرے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا رب اس کو عنایت نہ کرے۔ اور یہ جو گھڑی ہوتی ہے یہ رات کی گھڑی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تہجد کا ٹائم ہو سکتا ہے کہ وہ رات کی کوئی اور گھڑی ہو، لیکن یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی کوئی مسلمان شخص جو ہے وہ رات کے کسی بھی پہر میں اگر اس کی آنکھ کھلے تو وہ اپنے رب سے کسی بھی بھلائی کا، یعنی دنیا کی بھلائی چاہتا ہے یا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، یا اللہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ دنیا میں میرے اوپر اتنی آزمائشیں ہیں، یا فلاں پریشانیوں میں میں مبتلا ہوں، فلاں غم میں مبتلا ہوں، یا میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، یا میری اولاد کو نیک بنا دے، غرض کہ وہ اگر کسی بھی خیر کا سوال کرے گا یا آخرت کے حوالے سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ضرور جو ہے اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اور یہ گھڑی جو ہے یہ رات کی گھڑی ہوتی ہے، اور یہ ہر رات ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دن ہوگی باقی دنوں میں نہیں ہوگی، بلکہ ہر روز یہ گھڑی آتی ہے اور یہ رات میں کوئی گھڑی ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر پاک حالت میں یعنی باوضو حالت میں پہنچا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ اسے نیند نے پکڑ لیا، تو رات میں کسی بھی وقت جب وہ کروٹ بدلتے ہوئے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اگر وہ دنیا اور آخرت کی کسی چیز کا سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ خیر اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ باوضو حالت میں سوئے تو یہ سنت رسول ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب بھی رات کو بستر پر آرام کے لیے جاتے تھے تو وہ باوضو حالت میں جاتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے مومن شخص اپنے بستر پر پاک حالت میں جائے یعنی باوضو حالت میں پہنچا اور وہ اپنے رب کو یاد کرتا یعنی کوئی بھی ذکر اللہ کرتا یعنی کلمہ پڑھتا
پڑھتے ہوئے یا صورتیں پڑھتے ہوئے یا اپنے رب سے توبہ استغفار کرتے ہوئے اگر وہ سو گیا، یعنی تسبیح کرتے کرتے اور اپنے رب کو دل میں یاد کرتے کرتے وہ سو گیا، تو جب بھی رات میں تو کسی بھی وقت اگر اس کی آنکھ کھلے، یعنی وہ کروٹ بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگے گا، جو بھی وہ کوئی دنیا کے حوالے سے دعا مانگے گا، اپنی پریشانیوں کے حوالے سے یا رزق کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے وہ دعا مانگے گا، یا آخرت کی کسی چیز کا سوال کرے گا کہ یا اللہ مجھے مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمانا، یا ہمیں جنت میں محلات عطا فرمانا، تو خیر وہ جو بھی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اگر وہ دنیا میں بھلائی چاہتا ہے تو اللہ کریم جو ہے اسے دنیا میں خیر اور برکت عطا فرمائیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، اس کی اولاد کو نیک فرما دیں گے، اور اسی طرح اگر وہ آخرت کے حوالے سے اگر کوئی سوال کرے گا تو اللہ کریم جو ہے اس کی دعا کو بھی قبول فرما دیں گے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ پوری رات میں ایک ایسی، ان دونوں حدیث مبارکہ میں سے معلوم ہوا کہ پوری رات میں ایک گھڑی ضرور ایسی ہوتی ہے جس میں دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، تو تہجد کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اس گھڑی کا پتہ نہیں بتایا گا، اور اس پتہ نہ دینے میں بھی مصلحت اور حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ حدیث مبارکہ میں جو اس گھڑی کا پتہ نہیں دیا گیا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو آزمائش کے لیے کیا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر میں احادیث مبارکہ میں یہ بات کہی گئی ہے اور گھڑی نہیں بتائی گی تو یہاں سے مومن بندے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے رب سے رات کو کسی وقت بھی جب اس کی آنکھ کھلے گی تو وہ اپنے رب کو یاد کرے گا یا اپنے رب سے مانگے گا۔ اس وجہ سے جو ہے اس میں مصلحت رکھی گئی، اور یہ بھی مومن بندے کی رات میں وقت بے وقت جب موقع لگے اور یاد آ جائے، لیٹے بیٹھے تو وہ دعا کرتا رہے اور دعا سے ہرگز غافل نہ ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں کیا بتایا گیا کہ مومن جو بندہ ہے، وقت اس لیے متعین نہیں کیا گیا کہ میرا مومن جو بندہ ہے اس کو جب بھی وہ ہر وقت اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہ رہے، جب بھی وہ اٹھے بیٹھے اس کو اپنا رب یاد رہے اور وہ اپنے رب سے مانگتا رہے، اور دعا سے وہ کبھی بھی غافل نہ ہو، جب بھی موقع لگے تو وہ کوئی نہ کوئی دعا مانگ لے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص، اور اگلی حدیث مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوضو رات کو اپنے بستر پر لیٹے اور ذکر اللہ کرتے کرتے سو جائے تو اس باوضو سونے اور ذکر کرتے کرتے نیند آ جانے کی وجہ سے اسے یہ شرف دیا گیا کہ وہ سوتے سوتے رات بھر میں جتنی بھی کروٹیں لے گا، یعنی ہر کروٹ کے وقت اس کی دعا قبول ہوگی، چاہے وہ آخرت کے لیے مانگے چاہے وہ دنیا کی بھلائی کی دعا مانگے۔ تو اگلی حدیث مبارکہ میں جو بیان کیا گیا کہ مومن بندہ جو ہے وہ اپنے بستر پر جائے تو جب وہ دعا کرے گا، یعنی ذکر اللہ کرتے کرتے اس کو نیند آ جائے، تو وہ پھر جتنی کروٹیں بلے گا اپنے رب کو یاد کرے گا، تو یا دل میں جو بھی دعا مانگے گا تو اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی، چاہے وہ دنیا کے لیے دعا مانگے، دنیا کی بھلائی کے لیے دعا مانگے، یا وہ آخرت کی یہ دعا مانگے۔ تو رات کو جب سونے لگے تو لیٹ کر، تو ان حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ رات کو جب سونے لگے تو لیٹ کر سنت کے موافق دعائیں پڑھیں۔ یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں سنت کے مطابق بتا دیا گیا ہے کہ جب آپ جائیں تو باوضو حالت میں جائیں اور سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر سوئیں، اور سونے سے پہلے پڑھنے کی صورتیں پہلے سے نہ پڑھی ہوں تو انہیں پڑھ لیں، یعنی اگر آپ صورتیں ظاہرہ جیسا کہ سورۃ ملک کہا گیا ہے کہ رات کو سونے ٹائم پڑھ کے سوئیں، تو وہ پڑھتے اسے، اور تسبیحات فاطمہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ جو ہیں قرآن مجید جن کو نہیں آتا وہ دوسرے اذکار جو ہے وہ کرتے ہوئے سو جائیں اور باوضو سونے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ باوضو سونے کی کوشش کریں، پھر جب سوتے سوتے آنکھ کھلے تو بھی اللہ کا ذکر کرے اور اللہ سے دعا مانگے، تو یہ دعا خاص طور پر قبول ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث بالا میں فرمایا گیا کہ رات کو سوتے سوتے آنکھ کھلنے پر قبولیت کا وعدہ بعض ایسی روایت میں مذکور ہے جن میں باوضو سونے کی قید نہیں ہے، لہذا باوضو نہ سونا ہو تو
جس وقت بھی آنکھ کھلے تو ضرور دعا مانگے۔ تو ان حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ رات میں ایسی گھڑی ضرور ہے جس میں اللہ رب العزت 7ویں آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کا جواب دوں؟ کیا ہے ایسا میرا مومن بندہ جو مجھ سے کوئی چیز مانگے، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کوئی ہے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایک تو سنت کے موافق جو ہے دعائیں پڑھیں، صورتیں پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اگر ہم ذکر اللہ کرتے کرتے ہم سو جائیں گے، اور اس کے بعد بھی جب کبھی ہماری آنکھ کھلے تو ہم اپنے رب کو یاد کریں، تو اس کروٹ بھی اگر ہم بدلیں گے اور اپنے رب سے خاموشی میں سرگوشی میں بھی اگر اپنے رب سے کوئی دعا مانگیں گے تو وہ ہماری دعا ضرور بضرور قبول ہوگی، چاہے وہ دنیا کی دعا ہو یا آخرت کی دعا ہو۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ یہ عمل ہے کہ رات کی کوئی بھی گھڑی ہو تو اس میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، ذکر اللہ کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ چاہیں تو باوضو اٹھ کر نوافل پڑھیں اور دعا کریں اپنے رب سے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر باوضو حالت میں آپ بستر پر ذکر اللہ کرتے ہوئے سو جائیں اور کروٹ بدلتے ہوئے جب اپنے رب سے کوئی بھی دعا مانگیں گے تو وہ قبول ہوگی۔ تو غرض کے ہے کہ اس ویڈیو میں یہ بتانے کا مقصد ہے کہ آپ اگر اپنے رب سے کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، یا آپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، تو آپ اس عمل کو زندگی کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعائیں ایسے قبول کریں گے کہ آپ کے لیے دنیا ہی جنت بن جائے گی، اور آپ کو کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ صرف اور صرف آپ اپنے رب سے ہی مانگیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس عمل کو خود بھی ہی اپنائیں گے اور آگے بھی لوگوں سے شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔